अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वें कुरान पाक के 11वें पारे का खुलासा। कुरान पाक के 11वें पारे का आगाज़ सूरह तौबा से होता है। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिर और इंसार सहाबा कराम में से ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा कराम का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए अपनी जन्नतों को तैयार कर दिया है, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ये बहुत बड़ा अजर है। इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का भी ज़िक्र किया कि मदीने में रहने वाले बहुत से लोग मुनाफिक हैं और बहुत से लोग मुनाफिकत की मौत मर रहे हैं। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं जानते, मगर अल्लाह ताला इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आम लोगों के मुकाबले में दुगना अजाब दूंगा। 11वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुनाफिकीन का जिक्र किया जो बग़ैर किसी सबब के जंग तबूक में शरीक ना हुए। इन मुनाफिकों ने ज़हन में ये बदगुमानी मौजूद थी कि मुसलमान तबूक के महाज पर शिकस्त से दो चार होंगे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की मदद फरमाई और अपने फ़ज़ल ख़ास से इनको फ़तहयाब फरमा दिया। अल्लाह ताला ने पेशगी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इतला दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुँचेंगे तो वो आपके सामने उज़र पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वही को नाज़िल किया कि आप इन्हें कहें कि बहाने ना बनाओ, हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारी खबरें हम तक पहुँचा दी हैं और आइंदा भी अल्लाह और इसके रसूल तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखेंगे। फिर तुम इस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हाज़िर और गायब सब का जानने वाला है, तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल की असलियत से आगाह कर देगा। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि नेकी करने वालों ने अगर अल्लाह की राह में कोई छोटी बड़ी रकम खर्च की या किसी वादी सफ़र को तय किया तो इस अमल को इनके नामा अमाल में लिख दिया गया है, ताकि अल्लाह ताला इनके कामों को इनको अच्छा बदला अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा कराम से माली ताउन का तकाजा किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 700 ऊँट माआ सामान अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दिए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल का निसफ़ हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला के रस्ते में वक़फ़ कर दिया, जबकि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर में क्या छोड़ कर आए हो? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, घर में अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूँ। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया है। वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों को मारते हैं और ख़ुद भी अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस तजारत को इंतहाई फ़ायदेमंद तजारत करार दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के बाज़ इम्तियाज़ी औसाफ का भी ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा कराम तौबा करने वाले, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, अल्लाह की हमद करने वाले, ज़मीन में फिरने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, इसकी बारगाह में सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले,
اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا۔ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے، مسلمانوں پر حریص ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے پیغام سے روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر سمندر کو پار کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، کیا تو اب ایمان لایا؟ اس سے پہلے تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ پس آج تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت ہے، رحمت ہے
اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرمائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن مجید ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی پر ناراض ہو کر ان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا یا معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر ناراض ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک میں مذکورہ مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔